لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورأفنا ورحيمنا وحديثنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومنصورنا ومظلومنا ومنزولنا ومخدومنا ومخدومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونرامنا وفريدنا وقدومنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ برد شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي
رسول وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، يا سيدي يا نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. يا واصل علی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا، اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، اپنے رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میری جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو. وہی معبود برہم، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا جو گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں. جناب عالم پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. آپ نے سماعت کیا سرکار علیہ السلام نے معراج کی رات جو پائی، اس میں اللہ رب العزت نے کتنے کمالات و کرامات اور اعزازات کے ساتھ سرکار علیہ السلام کو بلایا. آپ نے سنا آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو سرکار کی معراج کے لیے بند کر دیا گیا. جنتی علمان کو سجنے دھجنے زیبائش اختیار کرنے کا حکم ہوا سرکار کی معراج کے لیے. آپ نے سنا تمام فرشتوں کو حکم ہوا
کہ آج میری تسبیح، میری تعمیر، میری حمد، میری ثنا، میری تعریف، میری عبادت کو چھوڑ دیا جائے۔ آج اے فرشتوں اپنی ڈیوٹیوں سے دستبردار ہو جاؤ، بس آج میرے محبوب کے استقبال کے لیے جمع ہو جاؤ اور میرے محبوب پر درود اور سلام کے نذرانے پیش کرو۔ آپ نے سنا قبروں سے عذاب کو سرکار کی معراج کے لیے اٹھا لیا گیا۔ آپ نے سنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرنا، میرا محبوب معراج کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے سنا جناب عالی تمام انبیاء 1,24,000 کم پیش انبیاء سرکار کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع کیے گئے۔ آپ نے سنا ہر آسمان پہ خطبہ آویزہ کیا جاتا ہے اور ہر آسمان پہ سرکار کی تعریف کو لکھ دیا جاتا ہے۔ جناب عالی آپ نے سنا جنتی براق جنتی مالاؤں کے ساتھ جنتی پھولوں سے سجا دجا کے سرکار علیہ السلام کی معراج کے لیے لائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا سرکار علیہ السلام کی معراج کے لیے آپ کو غسل آب کوثر کے پانی سے دیا جاتا ہے اور وضو جناب عالی آب زمزم سے آپ کو کرایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا سرکار علیہ السلام کو نورانی امامہ پہنایا گیا، جنتی لباس سرکار نے زیب تن کیا۔ جناب عالی شب اسریٰ کا دولہا اپنی معراج کی سفر کی جانب گامزن ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں فرشتوں کی جھرمٹ میں سفر کرتا ہوا معراج کا سفر طے کرتا ہوا، آپ فرماتے ہیں میں مسجد حرام کی جانب پہنچا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مسجد حرام کی جانب پہنچا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں اپنی سواری سے نیچے تشریف لایا جبریل امین میری سواری کو اس مقام پر لے گئے جہاں انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے ترمذی شریف میں نقل کیا، سرکار فرماتے ہیں جبریل امین نے ایک پتھر کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اس پتھر کے اندر ایک سوراخ ہو گیا۔ جبریل امین کے انگلی کے اشارے سے ترمذی کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جبریل امین کے اشارے سے پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا اور اس پتھر کے سوراخ میں پھر میرے براق کو باندھا گیا۔ جناب عالی جس جبریل امین کی اتنی طاقت کہ انگلی کے اشارے سے پتھروں میں سوراخ کر دے، جناب عالی انبیاء کو کیا طاقت رب نے عطا کی ہوگی۔ ارے انبیاء تو کجا، پروردگار نے پھر اپنے محبوب کو کتنی طاقت سے نوازا ہوگا۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میرے استقبال کے لیے فرشتوں کو کھڑا کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتے رب کے حکم سے میرا استقبال کرتے ہیں اور مجھ پر سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرشتوں سے مخاطب ہوا اور میں نے پوچھا کہ مجھ پر اول کہہ کر سلام کیوں پیش کیا گیا، مجھ پر آخر کہہ کر سلام کیوں پیش کیا گیا، مجھ پر حاشر کہہ کر سلام کیوں پیش کیا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتے مجھ سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ السلام علیک یا اول کہہ کر آپ کو سلام اس وجہ سے پیش کیا، یا رسول اللہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن یا رسول اللہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اسی لیے السلام علیک یا اول کہہ کر آپ کو سلام عرض کیا۔ یا رسول اللہ
السلام علیک یا آخر کہہ کر اس وجہ سے آپ کو سلام عرض کیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ پر آخری نبوت کی مہر لگ چکی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اسی بنا پر السلام علیک یا آخر کہہ کر سلام عرض کیا، السلام علیک یا حاشر کہہ کر اس وجہ سے آپ کو سلام عرض کیا۔ یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن حکم خدا بندی ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے آپ اپنے دربار گوہر بار سے تشریف لائیں گے، اس وجہ سے آپ کو السلام علیک یا حاشر کہہ کر سلام عرض کیا۔ جناب عالی معراج کی رات سرکار علیہ السلام کا استقبال حوروں نے کیا۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حور العین ہے، یا رسول اللہ اس حور العین کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے۔ سرکار نے فرمایا، جبریل حور العین کو کیوں پیدا کیا گیا، کس بنا پر، کس سبب سے، کس وجہ سے حور العین کو پیدا کیا؟ جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ حور العین اس بنا پر، اس سبب، اس وجہ سے رب العزت نے پیدا کی، یہ آپ کی امت کے صلحاء اور نیکوکاروں کو دی جائے گی، اس وجہ سے یا رسول اللہ حور العین کو پیدا کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، مسجد اقصی کی جانب جب میں گامزن ہوا، میرا استقبال 1,24,000 کم بیش انبیاء نے میرا استقبال کیا۔ جناب عالی ہر نبی سرکار کے استقبال کے لیے معراج کی رات موجود ہے، جناب عالی ہر نبی سرکار کے دیدار کے لیے معراج کی رات مسجد اقصی میں موجود ہے۔ جناب عالی تمام انبیاء نے صف بندی کی کہ آج جماعت کرائی جائے گی۔ اب ہر کوئی حیران ہے کہ آج جماعت کون کرائے گا، آج ہم کس کے مقتدی بنیں گے اور ہمارا مقتدا کون بنے گا؟ جناب عالی جبریل امین بھی حیران ہیں۔ جبریل امین نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ اے پروردگار اب تو ہی بتا کہ کسے مصلی امامت دیا جائے، کسے تیرے انبیاء کی امامت کو سونپا جائے۔ حکم پروردگار عالم ہوا کہ اے جبریل جسے معراج کے لیے لایا جا رہا ہے، جس کے دیدار کا طلبگار اور مشتاق خود پروردگار ہے، اسی کو مصلی امام عطا کیا جائے۔ جناب عالی ہر نبی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رب فرما رہا ہے اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، میں نے فضیلت عطا کی۔ جناب عالی سرکار علیہ السلام کو مصلی امامت ادا کیا گیا۔ سرکار علیہ السلام کی دائیں جانب پیچھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، سرکار علیہ السلام کے بائیں جانب پیچھے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام موجود ہیں۔ جناب عالی جب سرکار نے مصلی امامت کو سنبھالا تو 1,24,000 کم پیش انبیاء کیا نیت کرنے لگے، پیچھے خاتم النبیین کے، پیچھے رب کے محبوب کے، اللہ اکبر، 1,24,000 کم بیش انبیاء کون ہے؟ جناب عالی جو کتاب لے کر آئے، رب کا دین، رب کی شریعت لے کر آئے، کچھ وہی کتاب آگے پھیلانے آئے، کچھ وہی دین آگے پھیلانے آئے، کوئی نئی شریعت لے کر آیا، کوئی نئی کتاب لے کر آیا، کوئی نیا دین لے کر آیا، اور کوئی انبیاء وہی پھیلانے کے لیے آئے۔ ہر نبی نے اس وقت یہی عرض کی ہوگی
کہ اے پروردگار تو شاہد ہے، تو گواہ ہے، ہم نے تیرے خاتم النبیین تیرے محبوب کے لیے اپنے دین کو چھوڑا، اپنے شریعت کو چھوڑا، آج ہم تیرے نبی کے دین پر چلے اور آج ہم تیرے نبی کے مقتدی بنے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عالی معراج کی رات نبیوں کی امامت کرائی۔ جناب عالی ملا علی قاری اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ معراج جو تھی وہ جسمانی تھی، روحانی نہیں۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں معراج جسمانی اس وجہ سے تھی کیونکہ روحانی طور پر نماز ادا نہیں کرائی جا سکتی، ارواح روحیں نماز ادا نہیں کر سکتی، اس میں رکوع بھی کرنا ہوتا ہے، سجدہ قعدہ جلسہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا سرکار کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی معراج تھی۔ اور نبی نے آ کر جناب عالی رب کی تعریف بیان کی، رب کی تصویر بیان کی، اور رب نے جو معجزات عطا کیے ہر نبی نے وہ معجزات انبیاء کو سنائے۔ آخر میں صدر جلسہ کی باری آئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی تصویر بیان کی، رب کی تعمیل بیان کی، اور پھر فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے رب نے اس کے ذکر کو بلند کیا، میں وہ ہوں جس کی امت کو رب نے تمام امت میں بہترین امت بنایا، میں رب کا محبوب ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کی تعریف کی، جناب عالی ہر نبی آج سے ملاقات کے لیے آتا ہے، ہر نبی کو جب یہ شرف ملا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اس کے بعد جناب عالی ایک سنی جناب عالی مسجد اقصی کی جانب آتی ہے۔ جناب عالی جس کا ایک ڈنڈا یاقوت کا اور دوسرا ڈنڈا جناب عالی زبرجد کا ہے، آسان کر دیا جائے بلا تشبیہ و تمثیل، جب ہم جناب عالی سیڑھی بناتے ہیں تو دو بیم دیے جاتے ہیں۔ جناب عالی جو سیڑھی سرکار کے لیے آئی اس سیڑھی کا ایک بیم جناب عالی زبرجد کا ہے اور دوسرا بیم یاقوت کا ہے، اور جناب عالی بلا تشبیہ و تمثیل ہماری سیڑھیاں جو ہوتی ہیں اس کے ٹپے ہوتے ہیں، اس کے اسٹیپ ہوتے ہیں، اور جو معراج کے لیے سرکار کے لیے سیڑھی لائی گئی اس سیڑھی کے بھی اسٹیپ تھے، لیکن اس سیڑھی کے جناب عالی 50 اسٹیپ تھے۔ جناب عالی ہر ایک اسٹیپ پر ایک فرشتہ موجود ہے، ہر ایک اسٹیپ ہر ایک ٹپے پر معراج کی رات جو سیڑھی آئی ہر ایک اسٹیپ ہر ایک ٹپے پر ایک فرشتہ موجود ہے، لیکن اس فرشتے کی نگرانی میں اس فرشتے کے ماتحت 50,000 فرشتے ایک اسٹیپ پر موجود ہیں جو سرکار کے استقبال کے لیے رب العزت نے کھڑے کیے ہیں۔ جناب عالی اتنا اعزاز سرکار کو معراج کی رات دیا گیا، اتنے کمالات سے سرکار کو معراج کی رات نوازا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میرا گزر اس سیڑھی کی جانب ہوا تو ایک فرشتے نے مجھے سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے دیدار کے لیے کھڑا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے دیدار کے انتظار میں تھا، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے مجھے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب رب نے جناب عالی نائب بنانے کا ارادہ کیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، یا رسول اللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 25,000 سال پہلے رب نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے آپ کے استقبال کے لیے، اور اس وقت سے آج تک میں آپ پر درود اور سلام پیش کر رہا ہوں اور آپ کے دیدار میں تڑپ
तड़प रहा हो, आपके दीदार के लिए बेकरार हो चुका था। या रसूल अल्लाह, आपके परवरदिगार का एहसान, आपके परवरदिगार का शुक्र कैसे अदा करूं कि मुझे उसने आपका दीदार नसीब फरमाया। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब पहले आसमान दुनिया की जानिब गया, तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि आज आसमान दुनिया पर आने के लिए सिदरतुल मुंतहा में बसने वाला जनाब आली बैतुल मामूर का खतीब जिब्रील अमीन भी नहीं जा सकता, क्योंकि आज मेराज की रात सिर्फ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुलावा है। जनाब आली पहले आसमान दुनिया पर जब तक तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, पहले आसमान दुनिया का दरवाजा खुला, मैंने मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर सरकार के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब दूसरे आसमान दुनिया की जानिब बढ़े तो इन्वेस्टिगेशन जिब्रील अमीन से की गई, पूछ तफ्तीश जिब्रील अमीन से की गई। दूसरे आसमान का दरवाजा खुला, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी मुलाकात दूसरे आसमान पर हजरत याहया और हजरत ईसा इब्ने मरियम से हुई, जो सरकार से मुलाकात के लिए, सरकार के इस्तकबाल के लिए रब्बुल इज्जत के हुक्म से दूसरे आसमान पर मौजूद थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरा गुजर तीसरे आसमान दुनिया की जानिब हुआ, इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछ की गई, तफ्तीश की गई। जब तीसरे आसमान पे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं पहुंचा तो मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। परवरदिगार ने तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरकार के इस्तकबाल के लिए रखा। जनाब आली सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर मेरा गुजर मेराज की रात चौथे आसमान दुनिया की जानिब हुआ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, चौथे आसमान पर इन्वेस्टिगेशन की गई, तफ्तीश की गई। जब चौथे आसमान की जानिब गया तो मेरी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जो सरकार के इस्तकबाल के लिए मौजूद है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जब मेरा सफर मेराज की रात पांचवें आसमान दुनिया की जानिब हुआ, इन्वेस्टिगेशन की गई, तफ्तीश की गई, क्योंकि आज रब का महबूब ही जा सकता है, आज वही जा सकता है जिसके दीदार का तलबगार और मुश्ताक खुद परवरदिगार आलम है। जनाब आली जब पांचवें आसमान के जनाब आली इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की गई, सरकार फरमाते हैं, पांचवें आसमान पे मेरी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जो आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, छठे आसमान दुनिया पर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश हुई, पूछ हुई, छठे आसमान दुनिया का दरवाजा खोला तो मेरी मुलाकात रब के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। कौन मूसा अलैहिस्सलाम? जनाब आली मेराज की रात युसल्ली फी कब्री, मेराज की रात जब सरकार का गुजर हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में रब की नमाज अदा कर रहे हैं। कौन? रब का कलीम जनाब आली, वो जो अपनी कब्र मुबारका में मेराज की रात मौजूद है। कौन? रब के कलीम वो मूसा अलैहिस्सलाम जो मेराज की रात मस्जिद अक्सा में सरकार के दीदार के लिए मौजूद है। कौन? कलीमुल्लाह जो मेराज की रात छठे आसमान पे सरकार के इस्तेक़बाल के लिए मौजूद है। मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, नबी जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे रब के हुक्म से कर सकते हैं। इसीलिए मेराज की रात 3 मकामात पर मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। छठे आसमान पे सरकार, 7वें आसमान पे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते
ہیں میری ملاقات اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ نے میرا استقبال کیا اور میرے جد امجد نے مجھے دعاؤں سے نوازا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا گزر پھر بیت المعمور کی جانب ہوا۔ کون بیت المعمور؟ وہ بیت المعمور جناب عالی جو فرشتوں کا قبلہ ہے، وہ بیت المعمور جس کا خطیب، جس کا مقرر خود جبریل امین علیہ السلام ہے۔ جناب عالی سرکار فرماتے ہیں بیت المعمور پر مجھ سے فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ انبیاء کے امام بنائے گئے، انبیاء آپ کے مقتدی بنے، آج ہمیں اپنا مقتدی بنائیں، آپ ہمارے امام بن جائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیت المعمور پر میں نے فرشتوں کی امامت معراج کی رات ادا کی۔ جناب عالی سدرۃ المنتہا آئی، جناب عالی جبریل امین عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور وہ تھا جس کا خطیب میں ہوں، یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یا رسول اللہ مجھ جبریل امین کی رسائی سدرۃ المنتہا تک ہے، یا رسول اللہ مجھ جبریل امین کا ٹھکانہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یا رسول اللہ مجھ جبریل امین کی حد جو ہے وہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں حد پار نہیں کر سکتا، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یا رسول اللہ اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، یا رسول اللہ یہی میری حد ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل یاد ہے وہ وقت جب میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں اتارا جا رہا تھا، اس وقت تم میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچے اور تم نے عرض کی رب کے خلیل کوئی حاجت کوئی تمنا ہو تو بیان کیجئے، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک رب کے خلیل کسی اور کی رسائی نہیں۔ آپ مجھ سے کہیں آپ کی کیا حاجت کیا تمنا ہے میں پوری کرواؤں گا۔ اے جبریل آج اسی جد امجد کا پوتا تجھے حکم دیتا ہے اے جبریل تیری رسائی تیری حد سدرۃ المنتہا ہے، تیری کوئی حاجت تیری کوئی تمنا جو پوری کروانی ہو میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں۔ جناب عالی جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پروردگار عالم سے عرض کیجئے گا میرے پروں کو سلامت رکھے تاکہ آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، آپ کی امت کو پل صراط پار کرواؤ۔ جناب عالی پھر جو سدرۃ المنتہا سے سرکار کا سفر شروع ہوا وہاں نہ جبریل رہا نہ جناب عالی براق رہا، وہاں کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا؟ جناب عالی یہاں پہنچ کر اماموں کے امام امام شیخ سعدی علیہ رحمہ عشق کے دریا میں غوطہ-زن ہو کر فرماتے ہیں کہ نہ پوچھا جائے سدرۃ المنتہا سے آگے کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا، بس اتنا ہی کہا جائے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار کے صدقے وسیلے واسطے اور سرکار کے طفیل سے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مال و دولت عزت و